میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ میری بات سن کر تم کام کرنے سے انکار کر دو اور وہ مشکل میں پڑ جاؤں۔ الٹی بات ہے، لیکن تم نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں نے گہرا سانس لے کر کمزور آواز میں کہا، 50,000 کی رقم معمولی نہیں ہوتی۔ کیا تمہیں کسی کو اٹھوانا ہے؟ تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، سارا کام میں خود کروں گا۔ تمہیں میری رہنمائی کرنی ہے۔ میں نے چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر سوچنے کی اداکاری کی، پھر تذبذب کے ساتھ کہا، اتنی آسان کام کے لیے کوئی 50,000 جیسی رقم نہیں پھینک سکتا۔ پہلے تم کام بتاؤ، اس کے بعد میں جواب دوں گا۔ یہ مرد کا وعدہ ہے کہ ہمارا سودا نہ بنا تو تمہاری بات باہر نہیں جائے گی۔ ڈینی تمہارا باس ہے، تم اسے بتانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ سوبراج نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ بات ضرور ہے، مگر مجھے زیادہ منہ نہیں لگا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جو اسے ہر بات بتاؤں؟ تم اس کی فکر مت کرو، میں ڈینی کے ساتھ خوش نہیں ہوں، بس مشکل سے اپنا وقت گزار رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے 50,000 میں لیے کوئی نیا راستہ کھول دیں۔ یہ تمہارا پکا وعدہ ہے؟ اس نے تائید طلب انداز میں پوچھا۔ پکا وعدہ، میں نے پرزور لہجے میں جواب دیا۔ زیادہ شک میں نہ پڑو اور کام بتاؤ۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لو۔ وہ اصل معاملے پر اپنی لب کشائی سے پہلے پورا یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے کام کا تعلق ڈینی کی ذات سے ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ میں اسے مار سکتا ہوں، نہ اغوا کر سکتا ہوں۔ تم نے یہ باتیں کہہ کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ تم دلیر آدمی ہو، میں جانتا ہوں کہ کسی کو مروانے کے لیے 50,000 کی رقم کم ہے۔ میں تم کو بتا چکا ہوں کہ کام میں خود کروں گا۔ تم مجھے اپنی گاڑی میں پوری رازداری کے ساتھ اس ٹھکانے تک پہنچا دو گے جہاں ڈینی نشے میں دھت ہو کر مدہوش پڑا ہوا ہے۔ اوہ، میں نے تحیر زدہ انداز میں اپنے ہونٹ سکیڑ کر کہا، تم ڈینی تک پہنچنا چاہتے ہو؟ ابھی تمہیں یہ تک معلوم نہیں تھا کہ تمہاری گاڑی کس نے بھجوائی ہے؟ اب اس کے بارے میں تمہارے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے؟ کیا اس سے تمہارا کوئی پرانا حساب چل رہا ہے؟ فی الحال یہی سمجھ لو۔ سوبراج نے گول مول جواب دیا، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تم ادھر کب جانا چاہتے ہو؟ میں نے جان بوجھ کر پوچھا۔ ابھی اسی وقت، اس نے زور دے کر کہا۔ اس وقت وہ نشے میں غافل پڑا ہوا ہے، بعد میں اسے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں تمہاری گاڑی میں جانا چاہتا ہوں۔ شکار خود میرے دام میں آ رہا تھا، اسے قابو میں کرنے کا اس سے بہتر موقع ہاتھ آنا ممکن نہیں تھا۔ وہ شاید اس بارے میں پہلے سے اپنے ذہن میں منصوبہ تیار کیے بیٹھا تھا۔ میں نے فون پر اسے بتایا تھا کہ میرے پاس چھوٹے موٹے کاموں کے لیے وقت نہیں تھا، میرا ارادہ لمبی تان کر سونے کا تھا۔ میرا کوئی آدمی 1:30 بجے کے بعد گاڑی جائے حادثہ سے اٹھوا کر متعلقہ آدمی تک پہنچا دے گا۔ سوبراج مجھے میرا بھیجا ہوا آدمی سمجھ رہا تھا۔ مجھ سے سامنا ہوتے ہی اس نے مجھے ٹٹولنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لانے سے پہلے اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ میں کس حد تک ڈینی کا وفادار تھا۔ میں نے اس کی نیت بھانپ کر اسے رات دینے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں وہ خود بخود میرے تام میں آتا چلا گیا۔ وہ خود اپنے قدموں پر چل کر پنجرے کی طرف جانے پر آمادہ تھا، اس لیے گھر میں اس سے لڑائی بڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اول خان کی گاڑی کی اگلی سیٹ پر سلطان شاہ کے برابر میں بٹھاؤں گا اور خود عقبی نشست سنبھال لوں گا۔ راستے میں کہیں بھی میں پیچھے سے اس کی گردن پر انگوٹھی کا وار کر کے اسے بے ہوشی کی اتھا دلدل میں پہنچا سکتا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں اسے پورے اطمینان کے ساتھ کہیں بھی پہنچایا جا سکتا تھا۔ ایس ٹی ایف کا کیس صاف ہو چکا تھا، لیکن اسے فعال ہونے کا پروانہ نہیں ملا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا تھا کہ بے ہوش کرنے کے بعد سوبراج کو میں پہلے اپنے گھر لے جاؤں گا، تاکہ سب دیکھ لیں کہ ہمارا بلکہ ملک کا ایک بدترین دشمن کتنی آسانی کے ساتھ میرے چوہے دان میں پھنس گیا تھا۔ وہاں سے اسے صدف مینشن پہنچانے کے بعد میرا کام ختم ہو جاتا۔ آئی بی والے اس کے کرتوتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، وہ اپنے روایتی طور طریقوں سے اس سے سب کچھ اگلوا سکتے تھے۔ اس پورے معاملے میں ایک نقطہ ایسا تھا جو مجھے مسلسل ستا رہا تھا۔ اپنی اصل حیثیت میں سوبراج کے ساتھ میرے ٹیلی فونک مراسم بہت مضبوط بنیادوں پر استوار تھے۔ وہ میرے سامنے آنے سے کتراتا رہتا تھا۔ بالمشافہ ملاقات سے قطع نظر وہ میرے اوپر کامل بھروسہ کرنے لگا تھا۔ یہ اس کے اعتماد کی انتہا تھی کہ کار کے حادثے سے دوچار ہونے کے بعد اسے کار کی خفیہ بازیابی کے لیے پورے شہر میں صرف میری ذات نظر آئی تھی۔ میں نے اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ رات کا ایک کام مکمل ہو جانے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس دوران میں ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ سوبراج سب کچھ بھول بھال کر یکایک میرا دشمن ہو گیا تھا اور اپنی دانش میں میرے بھیجے ہوئے آدمی کو مجھ سے توڑنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں اس نقطے پر ہر پہلو سے سوچ رہا تھا۔ سوبراج کے رویے میں انقلابی تبدیلی کا کوئی سبب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گھوم پھر کر صرف ایک بات میرے دماغ میں چکرا رہی تھی۔ اس کا تعلق میری کسی غلطی سے نہیں بلکہ سوبراج کی اپنی سوچ سے تھا۔ اس نے ویرا کو حبس بے جا میں رکھ کر وہ راز امریکی ایجنسیوں سے چھپایا تھا۔ اسی سنگین غلطی کو غداری قرار دے کر اسے جہنم واصل کرنے کی کوشش شروع کی گئی تھی۔ ابتدا میں سوبراج کو اپنی طاقت اور تعلقات کے بارے میں گھمنڈ تھا۔ وہ جذبات کی رو میں آ کر قانون کے سامنے ڈٹ گیا۔
خود کو ملکی قانون کے حوالے نہ کرنے کے نتیجے میں اسے روپوش ہونا پڑا اور رفتہ رفتہ وہ سیر رخی خطرات میں گرتا چلا گیا۔ ایک طرف پاکستانی قوانین کے محافظوں کو شدت سے اس کی تلاش تھی، دوسری طرف راہ کے الفا نے اس پر اپنے شکوک و شبہات کا برملا اظہار کر کے کسی بھی قسم کی بھارتی امداد کے راستے بند کر دیے تھے، اور تیسری طرف FBI اور CIA والے اس کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ خود کو قانون کی گرفت سے بچانے کے لیے اس نے مجھے ملک سے نکل بھاگنے کے اشارے دیے تھے، جنہوں نے مجھے فکر مند کر دیا تھا۔ راہ والے اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ امریکی ایجنسیاں تھیں جن کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ اپنے کارکنوں پر اپنے نظم و ضبط کی ہیبت اور دہشت برقرار رکھنے کے لیے وہ سوبراج کو عبرت کا نشان بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاتا، وہ لوگ آخرکار اس کا کھوج نکال کر اسے پیوند زمیں کر دیتے۔ شاید وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس وقت امریکہ کے مطلوب ملزموں کی فہرست میں میرا نام سب سے اوپر تھا۔ اگر وہ کسی طرح مجھے مارنے میں کامیاب ہو جاتا تو FBI والے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر سکتے تھے، میرے خون سے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر کے۔ اگر اسے FBI والوں سے معافی مل جاتی تو وہ پاکستان سے باہر سکھ چین کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا تھا، ورنہ اسے دنیا کے کسی گوشے میں خوف و دہشت کے سایوں سے نجات نہیں مل سکتی تھی۔ تم کس سوچ میں ڈوب گئے؟ سوبراج نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی واپس آ کر آرام کرنا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بریف کیس تھا جو اس نے قالین سے اٹھایا تھا۔ تم ایک عزت دار شہری نظر آتے ہو، میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے جواب دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈینی جیسے بدماش سے تمہارا کیا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اپنے دماغ پر اتنا زور نہ دو۔ میرے قریب آ کر اس نے نئے نوٹوں کی دونوں مہکتی ہوئی گڈیاں میرے حوالے کر دی۔ یہ یاد رکھو کہ ہر بدماش کسی نہ کسی شریف کے پیسے پر پلتا ہے۔ ڈینی نے بہت سے شریفوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں، وہ مفرور اور روپوش مجرم ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ میں نے گڈیاں اپنی جیب میں اڑستے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ امریکیوں نے اس کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی اسے نہیں پکڑواتا۔ مجھے دیکھ لو، میں اس فرعون سے نفرت کرتا ہوں لیکن اس کے خلاف مخبری نہیں کرتا۔ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ تم زیر زمین دنیا کے آدمی ہو، تمہیں اسی میں زندگی گزارنی ہے، تم ان اصولوں کی پاسداری پر مجبور ہو۔ میں ان کا پابند نہیں ہوں، اور پھر میں کب اس کی مخبری کر رہا ہوں یا اسے امریکیوں کے پاس لے جا رہا ہوں؟ میرا اپنا حساب ہے جو میں اس سے بے باک کرنا چاہتا ہوں۔ تم کھل کر کیوں نہیں بتاتے کہ تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ مرنے یا زندہ رہنے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوگا۔ سوبراج کی آواز میں صفا کی اترائی۔ میں اسے کچھ باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اب تک وہ نشے میں دھت ہو چکا ہوگا۔ ایک مدہوش آدمی سے تم کیا بات کر سکو گے؟ مجھے دیکھ کر اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تم ان فکروں میں نہ پڑو۔ ہاں یہ بھی سن لو کہ ڈینی اپنی کسی حرکت کی وجہ سے میرے ہاتھوں مارا گیا تو پورے 60,000 تمہارے ہو جائیں گے، ورنہ 50 پکے ہیں۔ آج کل میرے لیے ایک ایک پیسہ بہت اہم ہے۔ میں تمہاری کامیابی کی دعا کروں گا۔ میرے جواب پر اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ اس کے لیے یہ بات طمانینت کا باعث تھی کہ ڈینی کا ایک آدمی پوری طرح اس کی مٹھی میں آ چکا تھا۔ ہم دونوں باہر نکلے کیونکہ ہماری گاڑی اندر نہیں آئی تھی۔ سوبراج کالی اکارڈ پر سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ سوبراج کو میرے ساتھ آتا ہوا دیکھ کر سلطان شاہ بھونج کا رہ جائے گا۔ سلطان شاہ اپنی گاڑی سے باہر کھڑا ہوا میری واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ میں گھس گیا۔ شاید وہ اس طرح سوبراج سے اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بڑھ کر سوبراج کے لیے اگلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ تم آگے بیٹھ جاؤ، میں پیچھے بیٹھنے کا عادی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے عقبی نشست کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ سوبراج کی حرکت سے مجھے مایوسی ہوئی۔ اس کے پیچھے رہ کر میں اس کی بے خبری میں کسی بھی لمحے اس پر وار کر سکتا تھا۔ اس کے پیچھے بیٹھ جانے سے وہ امکان معدوم ہو گیا تھا۔ پیچھے بیٹھ کر وہ ہر لمحے ہم دونوں پر نظر رکھتا۔ میرے لیے پلٹ کر اسے زیر کرنا آسان نہیں ہو سکتا تھا۔ سوبراج کو بے ہوش کر کے گھر اور پھر صدف مینشن لے جانے کا منصوبہ التوا کا شکار ہوتا نظر آ رہا تھا۔ سوبراج کے فیصلے کی وجہ سے پہل کرنے کا موقع میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ مجھے اپنے وار کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کرنا تھا۔ موقع نہ ملنے کی صورت میں اسے کسی ویرانے میں لے جا کر زبردستی بے ہوش کیا جا سکتا تھا۔ سلطان شاہ انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی کو حرکت میں لا چکا تھا، مگر اسے منزل کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو کچھ ہوا تھا اس میں میری کسی پیشگی منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ سوبراج کی نیت بھانپ کر میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ جو ہونا تھا وہ خود بخود ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہم تینوں اس کار میں یکجا ہو چکے تھے۔ سلطان شاہ نے مختصر وقفے سے 2 مرتبہ دوزیزہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں کئی سوال مچ رہے تھے، لیکن وہ خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ شاہراہ فیصل سے ماڈل کالونی کی طرف چلو، میں نے اسے ہدایت دی اور اس نے گاڑی کی رفتار یکایک تیز کر دی۔ ماڈل کالونی؟
पीछे से सोबराज की तहायुर ज़दा आवाज़ उभरी। ये वही इलाका है जो आगे जाकर मलेर छावनी से मिल जाता है? तुम ठीक समझे, हम छावनी से पहले कॉलोनी में दाखिल हो जाएंगे, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। यानी तेजी से अपने ठिकाने बदलता रहता है, आज वो मॉडल कॉलोनी में है। कोई हर्ज नहीं, इसकी तलाश में मैं कहीं भी जा सकता हूँ। सोबराज ने पुरस्कून अंदाज में जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके लहजे की तह में छुपी हुई बेआरामी मुझसे पोशीदा नहीं रह सकी। सफर जारी रहा, गाड़ी में सकूत छाया रहा। सोबराज खामोश था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको किस मौजू में उलझाऊं कि वो मुसलसल बोलता रहे। फिर मेरा जहन इस छोटे ब्रीफकेस की तरफ मुंतकिल हो गया जो अचानक सोबराज के हाथ में नजर आया था। सोफे के बराबर में कालीन पर रखा हुआ होने की वजह से वो इब्तिदा में मेरी नजरों में नहीं आ सका था। वो आम ब्रीफकेस से निस्फ और कदरे पतला था। सोबराज जिस अंदाज में उसे अपने साथ लाया था, इसकी बिना पर मुझे शुबा हो रहा था कि वही उसका सेटेलाइट फोन था जिसे वो हमेशा अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था। तुम्हारा ब्रीफकेस बहुत छोटा और शानदार है, मैंने आज से पहले ये साइज नहीं देखा। मैंने कोई मौजू ना पाकर वही जिक्र छेड़ दिया। हाँ, ये मैंने ऑर्डर देकर बनवाया है, इसने मुख्तसर सा जवाब देकर बात खत्म कर दी। मैंने एक मरतबा फिर महसूस किया कि मेरी तरह उसका जहन भी उलझा हुआ था। खालिस शर्मी मालूम होता है, मैंने जबरदस्ती बात आगे बढ़ानी चाहिए। हाँ, सोबराज ने एक लफ्ज में बात वहीं खत्म कर दी। गाड़ी में दोबारा गंभीर खामोशी छा गई। मुझे बेनाम सी खलिश सता रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि इस बेआरामी से कैसे निजात मिल सकेगी। जब गाड़ी गोरा कब्रिस्तान से शाराए फैसल पर दाहिनी तरफ मुड़ रही थी तो सोबराज यकायक बोल पड़ा, जरा 2 मिनट के लिए यहाँ गाड़ी रोक लो, मुझे पेशाब आ रहा है। उसकी फरमाइश बहुत बेसाख्ता और सरसरी थी। कोई सबब नहीं था कि गाड़ी रोकने से इनकार किया जाता। सुल्तान शाह ने गाड़ी बाएं तरफ किनारे से लगा कर रोक थी। सोबराज अपने ब्रीफकेस समेत गाड़ी से उतरा तो मैं खामोश नहीं रह सका। ब्रीफकेस कहाँ लिए जा रहे हो? गीला हो जाएगा, हम इसे नहीं लेकर भागेंगे। सोबराज अचानक पलटा और फिजा 2 फायरों की होलनाक धमाकों से गूंज उठी। उसे न जाने कब और कहां से एक पिस्तौल निकाल लिया था। फायर बहुत करीब से किए गए थे जो बहुलक साबित हो सकते थे, लेकिन सोबराज यकायक कुछ आसाब ज़दा सा हो गया था। एक गोली हवा में तैरती हुई दूर निकल गई, दूसरी गोली ने मेरी समत की खिड़की से विंडशील्ड को चिकनाचूर कर दिया। अगर हम दोनों बर वक्त नीचे ना झुक गए होते तो दूसरी गोली मेरे जिस्म के किसी ऊपरी हिस्से को जरूर चाट जाती। सोबराज मेरी तरफ उतरा था, इसलिए मैंने सीधा होने में जरा हिचकिचाहट से काम लिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो निशाने पर तीसरा फायर करने के इंतजार में वहीं खड़ा हुआ था या अंधाधुंध 2 फायर करके किसी समत में भाग निकला था। सुल्तान शाह मुझसे पहले दरवाजा खोलकर एक पिस्तौल समेत बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने बाएं तरफ 3 फायर किए थे। वो तीनों कारगर नहीं हो सके। इन फायरों के साए में मैं भी गाड़ी से उतर आया। सोबराज नाहमवार मैदान में दूर भागा जा रहा था। नीम तारीकी में उसका दराज कामत साया बहुत नुमाया नजर आ रहा था। हम दोनों ने पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ लगा थी। वो हमसे काफी दूर निकल चुका था। मेरे देखते ही देखते वो जस्ती चादरों वाले अहाते के करीब पहुंचा और जमीन पर तकरीबन लेट कर निचले खला में से दूसरी तरफ गायब हो गया जहां गहरी तारीकी का राज था। हम दोनों चादरों वाले अहाते तक पहुंचे। मैंने झुककर नीचे से दूसरी तरफ झांका। वहां फैले हुए घूर अंधेरे में दूर तक किसी इंसानी हेवले का नामो निशान तक नहीं था। आवारा कुत्तों की चंद टोरियों ने मैदान में टेरा छमाया हुआ था। चादरों से घिरा हुआ मैदान बहुत वसी था। इन दिनों गौरा कब्रिस्तान पर फलाई ओवर की दाग बेल नहीं पड़ी थी, लेकिन इस मंसूबे की इब्तिदा के लिए जरूरी जमीन की हद बंदी शुरू हो चुकी थी। जस्ती चादरों से घिरा हुआ इलाका बहुत सी नाजायज तामीरात के इन्हिदाम के बाद वजूद में आया था। तजावजात की नई खेप से बचाने के लिए इस इलाके के गिर्द एक आर्जी अहाता खड़ा कर दिया गया था। यह नामुमकिन था कि चंद मिनट में सोबराज वो मैदान पार करके दूसरी तरफ निकल गया हो। वो अंधेरे और चादरों की बाढ़ का फायदा उठाकर कहीं दुबक गया था। हम इस तरफ दाखिल होने की कोशिश करते तो उसकी चलाई हुई किसी गोली का शिकार हो सकते थे। रात के 3 बजने वाले थे। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, मगर हमारी गाड़ी शहर की एक अहम तरीन शाहराह के किनारे खड़ी हुई थी। वहां कई गोलियां चल चुकी थीं। वो आवाजें सुनकर पुलिस की कोई गश्ती गाड़ी इधर आ सकती थी। मैंने तेजी से गाड़ी की तरफ दौड़ लगा थी। सुल्तान शाह ने मेरी तकलीद की और पुलिस की मुदाखलत से पहले हम अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से रवाना होने में कामयाब हो गए। मुझे सोबराज के हाथ आकर निकल जाने का गहरा कलक था। इसे खुश असलूबी के साथ ढेर करने के चक्कर में मैंने उसे बहुत मोहलत दे डाली थी। इब्तिदा में वो जोश में आकर डैनी को मारने के लिए मेरे साथ चल पड़ा था, लेकिन रास्ते में मॉडल कानूनी का जिक्र सुनकर उसका माथा ठिनक गया था। वो वसाइब में घिरा हुआ था। एक इशारा मिलते ही उसकी खोपड़ी से खुश फहमी की नकाब सिरक गई और चूं चूं वो अपनी नाकामी के नताज पर गौर करता चला गया। उसे ये एहसास होने लगा कि वो अपनी मर्जी से एक चूहेदान में फंसने जा रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसे पहला और बदही खतरा यही महसूस हुआ होगा कि रकम मेरे हाथ आ चुकी थी।
मैं मंजिल पर पहुंचकर सोबराय से आंखें फेर लेता तो मैं हर तरफ फायदे में रहता। रकम के साथ डैनी की खुशनुदी भी मेरा इनाम बन जाती। मैं अपने वादे पर कायम रहता और उसे डैनी तक ले जाता तो ये मुमकिन ना होता कि सोबराय डैनी के साथ कोई बदसलूकी करके वहां से जिंदा निकल जाता। इन मनफी इम्कानात ने उसका दिमाग उलट दिया और बहाने से हमारी गिरफ्त से निकल भागा। जब तक हमारा सफर इत्मीनान से जारी था मुझे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। सोबराय के फरार होते ही मुझे एहसास हुआ कि अपनी कमीनगाह से निकलकर हमारी गाड़ी की तरफ आते हुए वो मेरे बेहतरीन निशाने पर था। मैं जब चाहता उसे बेहोश कर सकता था, मगर डॉक्टर सादी के चौकीदार की गेट से बाहर मौजूदगी की वजह से मैंने वो मौका ज़ाया कर दिया। सोबराय किसी नर्मो नाजुक वजूद का नाम नहीं था जिसे आराम से बाहों पर संभाला जा सकता। बेहोश होते ही उसका भारी वजूद किसी कटे हुए शातीर की तरह जमीन पर गिरता। ऐसी हालत में उसे चंद गज दूर ले जाना आसान न होता। चौकीदार हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाता और खेल वहीं खराब हो जाता। इस खौफ ने मुझे पेशकदमी से रोक दिया था। वैसे फिजा पुरसुकून थी, लेकिन गाड़ी की रफ्तार की वजह से गाड़ी की टूटी हुई विंडशील्ड में से आने वाली तेज हवा बरह रास्त मेरी आंखों में चुभ रही थी। हम हवा के थप्पड़ों में तेजी के साथ घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इस नाकामी के सदमे से मेरा दिमाग माउफ था। सुल्तान शाह को भी चुप लगी हुई थी। इतना बड़ा वाकया रूनुमा हो गया था, लेकिन हमारे दरमियान इस बारे में एक लफ्ज का भी तबादला नहीं हुआ। दोनों खामोश और सोग में डूबे हुए थे। हम किसी रोक टोक के बगैर गुलशन इकबाल के इलाके में दाखिल हो गए। जब हम हसन स्क्वायर के चौराहे से जरा दूर थे तो स्नैप चेकिंग पर मामूर मोबाइल के बावर्दी अमले ने हमारी गाड़ी रोक ली। विंडो स्क्रीन चिकना चूर थी और उसका वस्ती हिस्सा निकलकर अंदर और बाहर गिर चुका था। टूटे हुए किनारे रबड़ में पवस्त हो गए थे। इस हालत में वो कार दूर ही से मुश्तबा नजर आ रही थी। गाड़ी में डॉक्टर सादिक की अकार्ड के कागजात मौजूद थे। सुल्तान शाह का पिस्तौल मैंने देख लिया था। मुझे यकीन था कि अव्वल खान की गाड़ी के नशिस्तों के नीचे कुछ न कुछ हथियार मौजूद होंगे। मेरा खून खुश्क होने लगा कि अब हम एक नई उलझन में गिरफ्तार हो जाएंगे जिसमें हमारा काफी वक्त बर्बाद होगा। ये बात बहरहाल यकीनी थी कि अव्वल खान के मुदाखलत के नतीजे में हम किसी बड़ी परेशानी से बच सकते थे। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि किसी सिपाही के बजाय एक ASI हमारी तरफ आया। उसने आते ही हम दोनों को गाड़ी से उतरने की हिदायत की, जिसकी फौरी तामील की गई। ये किसकी गाड़ी है? ASI ने सुल्तान शाह को घूरते हुए दुरुस्त लहजा में सवाल किया। इस पुलिस अफसर के लहजे में कोई ऐसी बात पोशीदा थी कि मैं मुदाखलत करने पर मजबूर हो गया। मैंने सुल्तान शाह के बोलने से पहले कहा, ये STF के अव्वल खान की गाड़ी है जो हमने एक काम के लिए मुस्तार ली हुई है। उसने ज़ुमानी हुनकार भर कर अपनी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज कर दी। मैं इस गाड़ी के साथ इसके मालिक को भी पहचानता हूँ। इससे बात करके तुम्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी। कुछ देर बाद हम काम ख़त्म कर लेंगे तो तुमको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्या थाने में हमारे खिलाफ ज़ाब्ते की कोई कार्रवाई होगी? मैं वहाँ से अव्वल खान को फ़ोन करूँगा। उसने नागवारी से जवाब दिया। मैंने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल कर उसके सामने कर दिया। वो हमारे घर पर बैठा हुआ हमारी वापसी का इंतज़ार कर रहा होगा। उसे अव्वल खान का नंबर ज़ुबानी याद था। नंबर मिलाकर उसने अदब और इखलाक के साथ अव्वल खान को सूरत हाल बताई। इसने फ़ोन पर मुझसे मुख्तसर से बात की और मैंने फ़ोन दोबारा पुलिस अफसर को लौटा दिया।